جو لوگ علم کے دعوے دار ہیں ان کو بھی انہوں نے راہ دکھائی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے پاس بہت سے دلائل ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ جیسے میں نے بات کی اس کے بغیر کوئی دفاع نہیں کر سکتا صحابہ کا علیہم الرضوان کا. لیکن اگر آپ کو دفاع کرنے کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دفاع کرنے میں کوئی دقت ہے تو آپ سادات سے کہیے, علماء سے کہیے, اپنے اکابر سے کہیے. آپ پر کوئی انحصار ہے اس بات کا کہ آپ صحابہ کا دفاع کریں گے؟ آتا نہیں کرنا تو ہم کیا کریں گے؟ میں نے عرض کیا تھا کل بھی محترم تسلیم صابری صاحب کے انٹرویو میں, میں نے یہ بات ریکارڈ پر لایا ہوں کہ آپ بیٹھ جاؤ اور پاکستان اور ایران کے جو بندے ان کے معتمد ہوں ان کو بٹھا لو. اگر 10 طریقوں سے ہم صحابہ کرام کو ڈیفینڈ نہ کریں تو سمجھنا کہ باب العلم کے گھر سے شاید اس عصر میں علم اٹھ گیا ہے. تم کیا جانو؟ یہی گمان تمہیں ہوا جس کی وجہ سے مار کھا رہے ہو. اگر ادب رہتا تو اہل سنت و جماعت یہ بات نوٹ کرو, ہم کوئی حادثاتی جماعت نہیں ہے. اللہ کا دین ہے, اہل سنت و جماعت اس کی تعبیر ہے, اور اہل سنت و جماعت کی جڑیں تحت الثری تک ہیں اور اس کی شاخیں عرش اولا تک ہیں. نہ کوئی دلائل کی کمی ہے, نہ براہین کی کمی ہے, نہ صداقتوں کی کمی ہے, اور سب سے بڑی صداقت تو اولیاء اللہ کا وجود ہے جو مجسم دلیل ہے, زندہ دلیل ہے دنیا کے سامنے, جس کی تائید ہر وقت اہل سنت و جماعت کو حاصل رہتی ہے. اور اس جماعت میں جتنی برکت ہے یہ برکت ہی اولیاء کرام کے وجود کی برکت ہے. گرامی قدر و معزز حاضرین, اس صورتحال میں آپ کے سامنے فقط یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی اہل سنت و جماعت ورکر کو, نوجوان کو کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. فتنہ اٹھتے رہتے ہیں اور جوان مرد لوگ دلائل سے, براہین سے, اپنی ہمت سے, حوصلے سے 1400 سال ہمارا فکری سفر جو ہے وہ ہزاروں ایسی آندیاں, یہ تو ایک چھوٹی سی جھکڑی کہہ سکتا ہوں میں, یہ کوئی بڑا فتنہ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ فتنہ نہیں بن سکتا, اس نے اپنے طور پر پوری کوشش کر لی, لیکن ان سادات کرام کے حوصلوں نے اس کا راستہ بند کر دیا. رہے دلائل تو میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ باب مدینۃ العلم ہیں, ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ کھلے ٹائم کے ساتھ تم نے توہین کی ہے, توہین کی تو تم معافی مانگو, توبہ کرو, رجوع کرو. لیکن پہلے بھی تم بطور طالب علم ہمارے سامنے بیٹھتے رہے ہو نا, آج بھی بیٹھو. جتنی زندگی ہے ہم تمہیں سمجھا سکتے ہیں. اور میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات کہ سیدہ زہرا پاک, آپ کو کوئی شخص یہ کہتا ہے, آسان سمجھتا ہے کہ آپ کو یہ لفظ بولنا جو اس نے بولا ہے. حضرت سیدہ زہرا پاک آپ کے بارے میں ایسے کلمات بولنا, اختصار یہ ہے کہ خود
سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کہنا اور سیدہ زہرا پاک کے بارے میں کہنا، اس میں کوئی فرق ہی نہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات مطہرہ میں، یہ بات غور سے سنیں، خاص جو حضرات اہل سنت و جماعت یہاں موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ مشائخ میرے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں بارگاہ میں نہیں عرض کر رہا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں اپنے گستاخ کو تو معاف کر سکتے ہیں، سیدہ زہرا پاک کے گستاخ کو معاف وہ بھی نہیں کر سکتے. اس سے آگے اور کیا میں عرض کروں آپ کے سامنے. اور ایک بات کہ اس بات پر بڑا زور دیا جا رہا ہے، قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ جب کہ امکان ہے خطا کا، معصومہ نہیں ہے، تو پھر اتنا غصہ کس لیے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معصومہ والا مسئلہ ہے نا، یہ بھی تم نے سمجھا نہیں ہے، تم نے نہیں سمجھا اس کو. اور میں بھی کوئی چیزتان آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، معمہ نہیں ہے، پزل نہیں ہے. یہ علامہ پرہاروی، عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ، یہ شارح ہیں شرح عقائد کے، النبراس آپ کی کتاب ہے. شرح عقائد کا حاشیہ خیالی مشہور معروف، یہ درسی کتاب ہے، یہ کوئی بڑے مطالعہ والی بات نہیں، یہ تو باقاعدہ کلاس میں پڑھائی جاتی ہیں. دونوں کتابیں اٹھا کر دیکھ لو. علامہ پرہاروی فرماتے ہیں کہ معصوم اور محفوظ میں کیا فرق ہے؟ مل فرق بینہما، معصوم اور محفوظ میں فرق کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لفظ معصوم کا اصلی معنی ہی محفوظ ہے. آپ کوئی آسمہ یاسموں سے کوئی بھی سیغہ بولو قرآن سے، واللہ یاسموں کا من الناس، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، لوگوں کے ہر قسم کے شر سے حبیب اللہ حفاظت کرے گا. کتنی دوری ہے معصوم اور محفوظ میں، جس کو تم پہاڑ بنا کے پیش کر رہے ہو، تمہیں تو سمجھ ہی نہیں. معصوم کا حقیقی معنی ہی محفوظ ہے. اور سنو، ایک تو معصوم کا حقیقی معنی محفوظ ہے، اور دوسرا فرق معنی کے اعتبار سے نہیں، قدر و منزلت کے اعتبار سے نہیں، معنی کا جو فرق ہے علامہ پرہاروی رحمت اللہ علیہ بیان فرمایا صرف ایک جملے میں. فرمایا انبیاء کی معصومیت قطعیت کی وجہ سے، اور اولیاء صحابہ اہل بیت کی حفاظت غیر قطعیت کی وجہ سے. صرف یہ فرق ہے، ورنہ جو اجزائے رسول ہوں اور جز بھی وہ نہیں کہ جس کے بغیر بندہ زندہ رہتا ہے. فاضل بریلوی خطبات رضویہ میں بدعت منی کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا لفظ بولا آپ نے؟ وَعَلَى فِي ذات کابد خیر الانبیاء، خیر الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا. اب کسی طبیب سے پوچھ لو، عام مثال ہے، یعنی سرکار کے وجود اطہر کی نہیں دے رہا، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. حکماء بتائیں گے، اطباء آپ کو بتائیں گے کہ اعضاء کٹ بھی جائیں تو زندگی قائم رہتی ہے، لیکن حیات انسانی میں جگر کا مقام ایک انسان کے بدن میں وہ ہے اعضاء رئیسہ میں کہ جگر نہ رہے تو بندہ نہیں رہتا. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور یہاں میں
وقت زیادہ ہو جائے گا، میں بات کو روکتا ہوں، لیکن جو کہنی تھی بات کہہ دی میں نے۔ ایک لطیف بات، اس لیے کہ میں پاک بارگاہ میں حضرت دائم الحضوری کی بارگاہ میں حاضر ہوں، حضرت سے دعا کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، اور جو عاشقان اہل بیت و صحابہ ہیں ان کی خدمت میں خصوصی ایک لفظ ہے، اس لیے غور فرمانا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے، ہم انبیاء ہیں اور میں انبیاء کی جماعت سے ہوں، جو چیز ہم چھوڑ دیں، غور کرو، ما ترک نہ ہو، اس لفظ پر غور کریں۔ سیدہ زہرا وارث ہے حضور کی، لیکن بتا یہ رہے ہیں کہ جو میرا ہے علم ہے، علم ہے، بصیرت ہے، حسن اخلاق ہے۔ لمبی بات ہو جائے گی لیکن اشارہ سمجھیں جو بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ آخری بات ہے۔ حضور فرماتے ما ترک نہ ہو، فرمایا میرے علم کے وارث ہیں، امت بھی وارث ہے، آل بیت وارث اول ہے، حضور کے اخلاق کے وارث ہیں، لیکن ما ترک نہ ہو، ہم جسے چھوڑ دیں، سیدہ زہرا اس کی وارث کیوں نہیں؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس کی وارث کیوں بنے جو حضور کا ترکہ ہو، حضور کی چھوڑی چیز کی وہ وارث کیوں بنے؟ اگر غور ہے تو بات اس پہ ختم ہو گئی۔ یہ ما ترک نہ ہو، محمد جو چھوڑے اس کے وارث یہ نہیں، کیوں وہ صدقہ ہے؟ ارے زہرا محمد کی چھوڑی چیز کے وارث نہیں، حضور کے خاصے کی جھلک کوئی دیکھنا چاہے تو زہرا بطول دیکھ سکتا ہے۔ اور میں آپ کی تسلی کے لیے صرف یہ کلمہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا کرو گے مناظرے اور کیا دو گے شیعوں کو جواب جو سنی رہنے کے لائق ہی نہیں رہے ہو، اپنی پوزیشن لوز کر گئے ہو تم، جو اپنے پاؤں پر کھڑا اپنی جماعت کو ناراض کر دے وہ کیا مناظر بنے گا ہمارا؟ بچے ابھی مناظرے کے نام نہ لے، تیرے لیے آج میں تجویز کروں گا کہ جاؤ کھیلو یہ لو جھنجھنا، ابھی تیرے کھیلنے کے دن ہیں، تجھے کیا پتا ہے مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ جا سن، آپ اہل سنت کے ٹھیکیدار بننے کی مت کوشش کرو، اہل سنت کو چھوڑ دو ان کے حال پر۔ ہمارے حال کے وارث یہ سید ہیں، ہمارے حال کے وارث حضرت دائم الحضوری ہیں، حضرت شاہ غلام علی دہلوی ہیں، حضرت مرزا مظہر جانا ہے، ہمارے احوال کے وارث مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی ہیں۔ تیرے جیسے ایک طفل مکتب سے ہم یہ ذمہ داری تمہیں دینا بھی نہیں چاہتے، نہ تم لے سکتے ہو۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ تجھ سے جواب نہیں ہو پائے، 10 طریقوں سے جواب ہم عرض کریں گے اور چیلنج سے کریں گے، کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، ہمارے اکابر کرتے رہے، ہم بھی کریں گے۔ اہل سنت و جماعت آپ کو اضطراب میں ہم نہیں دیکھ سکتے، آپ کی بے چینی ہمارے لیے جان لیوا ہے۔ آپ یقین کریں ہم مر نہ جائیں اگر ایک سنی ورکر کا ایمان بھی متزلزل ہو یا شک میں مبتلا ہو، ہماری برداشت میں نہیں۔ اس لیے ہم ان ناکوں پہ کھڑے ہیں کہ ناکوں پر ہے قبضہ جا بجا سردار احمد کا۔ کہاں ہے دشمنان دین؟ ناکوں سے چنے چابیں کہ ناکوں پر ہے قبضہ جا بجا سردار احمد کا۔ یہ ہیں سردار احمد کے غلام، یہ ہیں امام احمد رضا بریلوی کے فکری خادم۔ ارے
آپ ڈٹے رہو اور قائم رہو، اور علمی کھیل بھی آپ کو دکھائیں گے پورا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح دماغ ان کا لوز ہو رہا ہے، 5 منٹ میں لوز موشن ان کے چل رہے ہیں. یہ کلپ نہیں ہے، یہ لوز موشن ہے اس کا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ بھی دیکھنے کو. اور ابھی یہ تو علم کا مظاہرہ تھا. میں نے حضرت امیر ملت کے جانشین سے عرض کی تھے، میں نے کہا حضرت ایک دفعہ بات کر لینے دیں، اس کا گھمنڈ ٹوٹے. اگر سمجھتا ہے میرے علم کا جواب نہیں آتا، رہ گیا اگلا مرحلہ، تو حضرت کا موبائل کا چیلنج موجود ہے. جلدی جلدی اگر گیس کے حوالہ کسی کو ہونا منظور ہے نا، اس پر بھی سید باقاعدہ اس ناکے پر بھی کھڑے، یہاں سے بھی بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اور باقی آپ غلامان زہرا ہیں اور صحابہ پاک کے لیے آپ کی قربانیاں موجود ہیں انشاءاللہ العزیز. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور سید صاحب نے آج بلایا یہاں